بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے فرض نمازیں اور ان کے اوقات وہ پڑھے، آج ہم نفل نمازیں اور ان کے اوقات اور ان کے نام پڑھیں گے۔ نفل نمازیں کون کون سی ہیں؟ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، صلاۃ الاوابین، صلاۃ اللیل، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التسبیح۔ اس کے علاوہ نماز کسوف، نماز خسوف، نماز استسقاء وغیرہ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور مسنون رکعتیں 8 ہیں، اور مشائخ کے ہاں 12 رکعت کا بھی معمول ہے۔ اس نماز کا جو وقت ہے، بعد نماز عشاء سو کر جس وقت بھی اٹھ جائیں آپ یہ نماز تہجد جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر وقت 2 ہیں، ایک نصف شب یا آخر شب۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو جو آپ عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس صورت میں کہ وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں گے، یوں کل 11 رکعتیں بن جائیں گی، ورنہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ نماز تہجد تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے اور انوار و تجلیات کا خاص وقت ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب صلاۃ داؤد ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر 1/3 رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، مسند احمد، سنن دارمی، سنن بہقی اور مسند ابو یعلا اور شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اب نماز تہجد جو ہے وہ بہت لاڈلی عبادت ہے، کیونکہ وہ رات کے اس پہر ادا کی جاتی ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور تنہائی میں انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبت کے لیے اس وقت اس پہر جاگ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے۔ اگلی نماز ہے نفلی نماز، نماز اشراق۔ اس نماز کا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کریں۔ اس کی رکعتیں کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 6 ہیں۔ اس نماز سے باطن کو نور ملتا ہے اور قلب کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ترمذی اور ابو داؤد حضرت ابو ذر اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے لیے شروع دن میں 4 رکعتیں پڑھ، میں اس دن کے اختتام تک تیری کفایت فرماؤں گا۔ اگلی نماز ہے نماز چاشت۔ اس نماز کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ وقت جو ہے یہ چاشت کی نماز کے لیے افضل وقت ہے۔ اس نماز کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں بھی
بیان کی گئی ہیں۔ دیگر فرائض اور زندگی کی ذمہ داریوں سے فراغت ہو تو نماز اشراق اور نماز چاشت اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی جگہ پر عبادت اور وظائف اور اذکار جاری رکھیں اور پھر ان نمازوں کو ادا کریں۔ احادیث نبی میں اس نماز کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ طبرانی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعتیں پڑھے گا عابدین میں لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے گا اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا، اور جو 12 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ مسند احمد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے ہے نماز اوابین۔ یہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان کی نماز ہے، جو کم از کم 2 اور طویل اس کی جو رکعتیں ہیں وہ 6 ہیں، یعنی کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں ہیں، اور 2 مختصر رکعت سے لے کر زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں بھی کہی گئی ہیں۔ یہ نماز اجر میں 12 سال کی عبادت کے برابر بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کی فضیلت اور انوار و برکات نماز تہجد جیسی ہیں۔ اس نماز کا معمول پختگی سے اپنایا جائے، خواہ کم سے کم رکعتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ خاص قبولیت، قرب، تجلیات اور انعامات کا وقت ہے۔ اس کے اسرار بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں نفل اس طرح مسلسل پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کے لیے یہ نوافل جو ہیں وہ 12 برس کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت طبرانی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک اور روایت ہے، ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے نماز توبہ۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کی جا سکتی ہے۔ خصوصاً یہ نماز جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آپ کو احساس شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ آپ نے یہ غلطی کر لی ہے، آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو پھر آپ نماز توبہ کی طرف آئیے، 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کیجیے، بے شک اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے، پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر ہے نماز تسبیح۔ اس نماز کی کل 4 رکعتیں ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ ان کو جب بھی چاہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ والی جو تسبیح ہے وہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں اور اس کے بعد پھر یہی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں،
اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو پھر یہ والی جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ والی جو تسبیح ہے اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں جائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 بار اسی تسبیح کو پڑھیں، اور بعد ازاں سورہ فاتحہ پھر اسی طریقے سے 4 رکعتیں آپ نے مکمل کرنی ہیں۔ ہر رکعت میں 75 ٹائمز آپ نے یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی جو تسبیح ہے یہ 75 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے ایک رکعت میں، اور 4 رکعتوں میں کل ملا کر 300 مرتبہ یہ جو تسبیح ہے وہ پڑھی جائے گی۔ احادیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز تسبیح کو یوم جمعہ یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم عمر بھر میں ایک بار ضرور پڑھا جائے۔ امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بہقی سمیت اہل علم کی ایک جماعت نے اپنی اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ کیا آپ کو 10 خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب تک آپ ان پر عمل پیرا رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے یا جان بوجھ کر چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر ہونے والے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز تسبیح کا طریقہ سکھایا، پھر فرمایا اگر روزانہ 1 مرتبہ پڑھ سکو تو پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو، اگر اس طرح بھی نہ کر سکو تو مہینے میں 1 بار، اگر اس طرح بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 بار، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر عمر بھر میں 1 بار اس نماز کو لازمی